کہ جب تم گھروں کے اندر، خصوصاً یہ میری مائیں، میری بہنیں جو یہاں پنڈال کے اندر درس سے قرآن سن رہی ہیں، تو یہ توجہ کے ساتھ فرمائیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چونکہ سارا دن وہ گھر میں وہی ہوتی ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ، میرے نبی فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ بہت بڑی بوٹی روسٹ کر کے بھیجو، ایک کھر بوٹی اگر میسر نہیں ہے، حدیث سامنے ہے، اگر ایک کھر بھی ہو نا گنجائش، تو فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، وہ بھی بھیج دے جو کچھ گھر کے اندر پکا ہے۔ حدیث میرے سامنے ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا اشْتَرَىٰ فَاكِهَةً، جب کوئی آدمی تم میں سے کوئی پھل گھر میں خرید کر لائے بازار سے گھر کے اندر، تو فَهْدِ لَهُ، تو تھوڑا سا پھل ہدیہ کر لیا کرو اپنے پڑوس میں، بے شک وہ 2 کیلے کیوں نہ ہو، بے شک ایک سیب کا ایک عدد بھی کیوں نہ ہو، فَهْدِ لَهُ، محبت بڑھتی ہے، حسن سلوک بڑھتا ہے، اظہار ہمدردی ہوتی ہے، آپس میں تعلق بڑھتا ہے۔ فَهْدِ لَهُ، فرماتے ہیں تھوڑا سا ہدیہ پھلوں کا پڑوس کے اندر بھیج دیا کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا لَا يَخْرُجُ بِهَا وَلْدَكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ہدیہ نہیں بھیج سکتے، پھلوں کا گفٹ نہیں بھیج سکتے، تحفہ، اگر کوئی تھوڑا سا پھل گھر میں نہیں پہنچ سکتے تو پھر گھر کے دروازہ بند کر کے پھر اندر کھایا کرو، بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، بچہ کیلے لے کر باہر پڑوس کے دروازے کے اوپر کھڑا نہ ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، پھر چپکے سے اندر کھاؤ اور اس کے چھلکے پڑوس کے سامنے یا گلی کے اندر نہ پھینکو، بچہ اس پڑوس کا نکلے گا تو پھر وہ بھی ضد کر بیٹھا، اب امی جی مجھے بھی کیلے چاہیے، مجھے بھی سیب، پڑوسی کا بچہ کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخرج منہا ولدکا، من یہ فروٹ ہاتھ میں پکڑا کر بچے کو نہ نکلنے دو، گھر کے اندر بٹھا کر کھلاؤ، اگر پڑوسی کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دے سکتے تو پھر وہاں ایسے کیا کرو۔ واہ واہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا دوپہر کے ٹائم وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کے ٹائم وہ بچوں کو ماں سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آئے۔ غریب لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ دوپہر کو اندر بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی، بچہ پھر مانگ کر لے گا، بچوں کو کیا خبر۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں غریبوں کے، یتیموں کے بچے، وہ عید کے دن بھی چنے چھولے بیچتے ہیں، عید کے دن بھی غبارے پکڑ کر بیچتے ہیں، عید کے دن بھی بسوں کے اندر پانی بیچتے ہیں اور کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان بچوں کو کیا خبر کہ آج عید کا دن ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر ہے، باب الادب کے اندر ہے، اور حدیث نمبر ہے 307، اور راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں، خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں، خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ کیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا لا یأمن جارہ بواقہ، وہ پڑوسی، ہاں جی وہ آدمی جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1995، فرمایا جو دوستوں کے ہاں، جو دوستوں کے نزدیک اچھا ہے، پڑوسیوں کے نزدیک بھی اچھا ہے، دوست بھی تعریف کرتے ہیں یار اچھا ہے، اور پڑوس والے بھی کہتے ہیں، گھر والے تو کہتے ہی ہیں نا، گھر والے بھی کہتے ہیں یہ اچھا ہے، پڑوسی بھی کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا شخص ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، پھر اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، تم سارے کے سارے زمین پر گواہ ہو، جس طریقے سے لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ اس بندے کو ویسا کر دیتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، آنٹ گوانٹ والے گواہی دے رہے ہیں، گھر والے گواہی دے رہے ہیں، دوست گواہی دے رہے ہیں یار اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اچھا ہی کر دیتا ہے۔ ایک جنازہ گزرا میرے نبی کے سامنے تو لوگ سارے کہہ رہے تھے یار بڑا اچھا تھا، بڑا اچھے اخلاق والا، بڑا سخی تھا، بڑا ہمدرد تھا، بڑی پیار والا تھا، بڑی محبت والا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو
تو میرے نبی آ کہہ دو جہاں سرون دیکھا تو لوگ کہہ رہے تھے جان چھوٹ گئی ہے اس ظالم سے، بڑا بد اخلاق تھا اور بدتمیز تھا، بد کلام تھا، ایذا پہنچاتا تھا لوگوں کو، تکلیفوں، بدماش تھا، جان چھوٹ گئی ہے کہ آج محلے کو سکھ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا واجبات، اس کے لیے بھی واجب ہوگی۔ یا رسول اللہ پہلے کے لیے کیا اور اس کے لیے کیا، دونوں کے لیے کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جس کے متعلق لوگ آنٹ گوانٹ پڑوسی کہہ رہے تھے یہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور جس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے تھے جان چھوٹ گئی، ظالم، زمین دھرتی پاک ہوگی، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ دوستو زندگی اس طریقے سے بسر کرو، زندگی اس انداز سے بسر کرو، خوش اخلاقی سے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے، محلے میں بڑے بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، اس انداز سے زندگی بسر کرو۔ اور جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو لوگ تمہاری جدائی میں رو رہے ہو اور تم پھول کی طرح مسکراتے ہوئے قبر میں چلے جاؤ اور لوگ تمہاری جدائی کے اندر رو رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان چھوٹ گئی ہے ظالم سے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرم جارہ واجبت له الجنہ، جس نے پڑوسی کی تعظیم کی، عزت کی، عزت سے پیش آتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت شقیق بلخی بڑے ولی کامل ہو کر گزرے ہیں۔ ابتداً یہ چمڑے کا کام کرتے تھے، یعنی جو شعبہ موچیوں کا ہوتا ہے نا وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے چند پیسے جوڑ رکھے تھے کہ میں حج پر جاؤں گا، تو کمیٹی بنی وہاں کی کہ بھی چلو کس کس نے جانا ہے مدینہ پاک میں حج کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے سربراہ بنا لیا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کراتے رہے۔ حج کا موسم آ گیا، انہوں نے کہا چلیے جی حج پر۔ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ اس نے پیسے چند دن پہلے واپس لے لیے۔ اس کے لینے کا سبب یہ تھا کہ حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں ایک دن میں سفر کر رہا اپنے شہر سے جب باہر نکلا تو وہاں میں نے خاتون کو دیکھا، برقع پوش خاتون ہے اور بغل کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے اور چھپا کر لے کر کچھ جا رہی ہے۔ وہ چیز ابری ہوئی محسوس ہوئی تو عورت بعض دفعہ ادھر ادھر بھی دیکھتی ہے اور جیسے کوئی خوف ہو اس کو بھی، کوئی پیچھے مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں میں اس کی ٹو میں گیا کہ خیر ہے معاملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس انداز سے گیا کہ بھی وہ مجھے دیکھ نہیں رہی، جنگل کے اندر گئی، وہاں ایک مردار مرا پڑا تھا، گدھا مرا پڑا تھا۔ اس نے بغل سے وہ چھری نکالی اور نکال کر کچھ اس کا حصہ فرماتے ہیں اٹھا کر وہ چلتی چلتی ہوئی چھپا کر میرے پڑوس میں رہتی تھی، اور پڑوس میں رہتی تھی تو اس کے بعد اس نے وہ کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا اور بچوں کو رو کر کہتی ہے بیٹو باقیوں کے لیے حرام ہے اور تمہارے لیے حلال ہے۔ 3 دن ہو گئے بھوکے ہیں۔ کسی پڑوسی نے نہیں پوچھا، کسی محلے والوں نے نہیں پوچھا، اور میری عزت نے گوارا نہیں کیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ ایک دن انتظار کرتی رہی، کسی پڑوسی نے ہمارا پرسان حال نہیں ہوا، نہیں پوچھا۔ دوسرا دن گزر گیا، انتظار کرتی رہی، 3 دن بیت گئے۔ بھوک سے جب بچے ننڈھال ہو گئے وہ اٹھی اور اپنی جان بچانے کے لیے اور بچوں کی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ اب مردار لے کر آئی ہوں، باقیوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، چیخ سے نکلی، اپنے گریبان کو پکڑ کر اپنے نفس کو کوسا۔ ہاں جی، فرماتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو حج کرتا پھر رہا ہے، تیرے پڑوس کے اندر بھوک کی وجہ سے مردار کھانے پر مجبور ہے اور تو حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے۔ فوراً اس خزانچی کے پاس گئے جس نے پیسے حج کیے جمع کیے ہوئے تھے، اس نے کہا واپس کہ مجھے حج نہیں چاہیے۔ اس نے کہا معاملہ کیا؟ بس اس نے کہا بس مجھے واپس کر۔ وہ سارے کے سارے پیسے اٹھا کر راشن لے کر ساری گھر کی ضروریات اس گھر کے اندر پہنچائی۔ لوگ حج پر چلے گئے۔ کسی نے کہا وہ شقیق بلخی اور نظر نہیں آ رہے، اس نے کہا جو اس نے پیسے واپس لیے۔ لوگوں نے تانا شروع کر دیا، وہ موچی ہے، چمڑا لے لیا ہوگا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ یہ ہمارا معاشرہ کتنا بڑا سنگین ہے، جو بھی منہ میں آتا ہے بولتا جاتا ہے، جو بھی منہ میں آیا بک دیا۔ یہ نہیں کہتے کہ یار کوئی معاملہ ہوگا، مجبوری ہوگی، نہیں، انہوں نے موچی ہے چمڑا سٹا کر لیا ہوگا۔ یہ حج پر وہ لوگ جاتے ہیں جو قسمت والے تھے، وہ قسمت والا کی تھے۔ بس کا طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ حضرت شقیق بلخی سنتے رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ یہ لوگ حج پر گئے اور وہاں حج کیا
حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں حج کر کے سوئے ہوئے تھے حرم کی سرزمین پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک انہوں نے خواب کے عالم میں دیکھا 2 فرشتے اس کے پاس آئے. ایک فرشتہ پاؤں کی جانب اور دوسرا فرشتہ سر کی جانب. آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں, آپس میں مکالمہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے بتلا یار اس دفعہ لوگ کتنے حج پر آئے؟ اس نے کہا 6 لاکھ آئے. کتنے؟ 6 لاکھ لوگ آئے. وہ پوچھتا ہے بتا پھر کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ 6 لاکھ میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا, لیکن ایک شخص ایسا ہے جو حج پر تو نہیں آیا لیکن اس کے عمل کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول فرما دیا. وہ حج پر خود نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی برکت سے اس کو بھی حج کا ثواب عطا کیا ہے. اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ افراد کا حج قبول فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شوق پیدا ہوا ایسے شخص کی چہرے کی زیارت تو کریں, ایسے بندے کی زیارت کریں جس کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ افراد کا حج قبول فرمایا. فرماتے ہیں چلتے چلتے ہوئے میں وہاں پہنچا بلخ کے علاقے کے اندر. میں نے پوچھا کہ یہاں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ, انہوں نے کہا جی موچی ہے, اتنی بڑے لمبے القاب جو کہہ رہے ہیں اس القاب کا مالک تو نہیں ہے. فرمایا وہ اسی کو میں نے ملنا ہے. وہ چلتے چلتے ہوئے حضرت شقیق بلخی کے پاس گئے. انہوں نے کہا بتایا کہ سارا ماجرا بتایا. بتلا وہ عمل کون سا ہے جس کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ پڑوس کے اندر عورت رہتی تھی, وہ مردار کھانے پر مجبور تھی, میں نے اپنے حج کے پیسے اس کو دے دیے ہیں, اس عمل کی برکت سے اللہ نے کرم فرمایا ہے. تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں, وہ مومن ہی نہیں, وہ مومن ہی نہیں. فرمایا خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور جانتے ہوئے بھی اپنے پڑوسی کو کہاں نہ کھانا بھیجے. اس کو پتہ ہے کہ بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, مجبور بھی ہے, مفلس بھی ہے, مقروض بھی ہے, اس کے باوجود اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرے. تو ایسے عمرے کب قبول ہوں گے؟ حج تو فرض ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسے عمرے کہاں قبول ہوں گے؟ عمرے پہ عمرے ہم کرتے چلے جائیں اور پڑوس کے اندر وہ مفلس رہتے ہوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ اکبر. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے, حضرت بلکہ کی روایت آتی ہے حضرت مالک بن دینار, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذرا تصور دیکھیے, اسلام کتنا پیارا دین ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہوں گے ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا اور وہ چھت کے ذریعے سے روزانہ آپ کے گھر کے سینم کے اندر گندگی پھینکتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ یہاں سے چلے جائیں, مکان میرے قبضے میں آ جائے, میں خرید لوں گا. اس کی کوشش یہ تھی. ایک دن ایسا عمل کیا, اس نے گندگی اٹھا کر آپ کے سین کے اندر پھینکی. چونکہ وہ چھتیں ملتی تھی, چھت کے ذریعے سے پھینک دیتا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی آپ نے اس کو علامہ نہیں دیا. دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے, حتیٰ کہ پورے 11 مہینے گزر گئے. وہ خود پھر شرمندہ ہوا, یار یہ بندہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے, 11 مہینے ہو گئے مجھے, میں اوپر سے گندگی پھینکتا ہوں, کبھی اس نے مجھے دروازہ کھٹکا کر علامہ تک بھی نہیں دیا. تو اس نے 4 دن پہلے وہ گندگی پھینکنا بند کر دی اور خود ہی چلتا چلتا ہوا آپ کے دروازے پر آیا. کہنے لگا حضرت میرے عمل سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمایا تکلیف ہوتی ہے لیکن میں نے اس کا ادارہ کر رکھا ہے. وہ فرمایا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب اوپر سے گندگی پھینکتا ہے تو میں نے ایک بوکر, جھاڑو اور ایک تانبا لے کر رکھا ہے, جیسے اوپر سے گندگی آتی ہے میں اس کو اکٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں. اور میں اتنی 11 مہینے ہو گئے ہیں آپ ایذا برداشت کر رہے ہیں, اس کی وجہ, اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں, اللہ کے نبی اور دین اسلام ہمیں یہی تحمل کا سبق دیتا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تحمل بڑی چیز ہے, برداشت بڑی چیز ہے. تو اسلامی تعلیمات میں تحمل بھی ہے. اس نے کہا خدا کی قسم میں یہودی ہوں, میں نے خود تورات کے اندر پڑھا ہے کہ فرمایا آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کی ایک پہچان, ان کی علامت ایک یہ بھی ہوگی کہ وہ عقید و جہاں بڑے بردبار ہوں گے,
بڑے حوصلے والے ہوں گے۔ یہ تو غلاموں کا یہ عالم ہے، آقا کی شان کیا ہوگی؟ آپ اس کے